بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ ہارون عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین حضرات، آج جس شخصیت کو ہم نے یہاں دعوت دی ہے آپ ہیں محترمہ فاطمہ قمر صاحبہ۔ فاطمہ صاحبہ جو ہیں یہ بڑے عرصے سے قومی زبان اردو کی ترویج و اشاعت اور اس کو ذریعہ تعلیم بنانے کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں، بہت اہم عہدے پر بھی فائز ہیں۔ بہت شکریہ فاطمہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ یہ پروگرام کا فارمیٹ کچھ ایسا ہے فاطمہ کہ ہم بچوں کی کردار سازی اور بچوں کو تعلیم سے رغبت کی طرف مائل کرنے کی بات کرتے ہیں، تو آپ ذرا اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی کہ ہم اپنی جد و جہد کے بارے میں بتائیں۔ تو ہماری پیدائش لاہور کی ہے، تو لاہور ہی سے تعلیم کا آغاز کیا، اور ایک گورنمنٹ اسکول تھا ہمارے، اس میں لاہور میں ادھر ہی، تو وہاں سے میٹرک کیا تھا، مکرم اسکول ہمارا تھا، وہاں سے میٹرک کیا، پھر انٹر بھی لاہور سے، پہلے لاہور کالج میں، پھر اسلام آباد کالج سے، پھر ماسٹرز جو ہے نا پنجاب یونیورسٹی سے کیا۔ کس چیز میں ماسٹر کیا آپ نے؟ میرا ماسٹرز ایم ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیشن تھا، اچھا ماشاءاللہ۔ تو ہمارے دور میں تعلیم چونکہ انگریزی کا اتنا زیادہ تسلط نہیں تھا، تو ہم نے اپنی ساری کنڈر گارٹن 3 کلاس تک اپنی والدہ سے پڑھا۔ ٹھیک ہے، اور ہماری والدہ صرف قرآن پاک پڑھی ہوئی تھی ماشاءاللہ۔ تو لیکن انہوں نے ہمیں اتنی تعلیم کی مضبوطی کر دی کہ ہمیں پھر ٹیوشن کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ٹھیک ہے۔ تو آج کی انگریزی کی وجہ سے آج کی پڑھی لکھی مائیں بھی جاہل ہو چکی ہیں اور 100% ٹیوشن آ چکی ہے۔ تو جب ہماری مطلب قرآن تھا اور تعلیم انگریزی زیر تعلیم نہیں تھا، پرائمری تک آپ کی اردو تھی، تو والدہ بھی پڑھا دیتی، تو ہم نے اپنی والدہ سے پڑھا ہے۔ ہماری جو یعنی کہ نرسری کی ساری انہوں نے ہوم ٹیوشن وہیں سے شروع کی تھی، تو قرآن بھی ان سے شروع کیا اور ان سے پڑھا ہے، اور باقی مطلب کچھ مدرسے میں بھی گئے، لیکن والدہ بنیادی تھی۔ اچھا یہ فرمائیے فاطمہ کہ اسکول کا آپ کا جو ماحول تھا اس دور میں، آپ کی جو اساتذہ کرام تھیں، خواتین ہی ہوں گی یا مرد تھے، تو وہ کس چیز پہ زیادہ زور دیتے تھے؟ ہمارے دور میں اساتذہ کرام بہت زیادہ تربیت پہ زور دیتے تھے، اور اساتذہ کا اتنا احترام تھا، اتنا کہ ہم سوچ بھی سکتے، ہم ان کی کرسی کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتے تھے، جہاں پتا تھا کہ استاد بیٹھے ہم پیچھے اس کمرے سے پیچھے لائن سے نکلا کرتے تھے، اتنا ان کا عزت احترام تھی۔ اور اس میں ہمیں والدین بھی کرتے تھے کہ آپ کی کوئی شکایت گھر میں نہیں آنی چاہیے، اور والدین اساتذہ سے کہہ کے آیا کرتے تھے کہ ہڈیاں صرف ہمارے گھر میں آنی چاہیے، کھال اور گوشت آپ کے پاس ہے۔ اچھا یہ معاورتاً بات ہوتی تھی، ویسے انہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ اتنے خلیق اور شفیق ہوتے تھے کہ وہ اس طرح تشدد تو نہیں کرتے ہوں گے، نہیں وہ تشدد، لیکن مقصد ان کا اساتذہ کی عزت احترام کا والا تھا۔ تو جب چونکہ اساتذہ کی عزت احترام تھی تو اساتذہ کے پاس ایک اتھارٹی بھی ہوتی تھی، تو اب ہم تو اس وجہ سے ہمیں وہ ہر قسم کا بولنا، چلنا، بیٹھنا سکھاتے، کردار سازی سکھایا کرتے تھے۔ آج کے جو تعلیمی نظام ہے وہ یہ ناپید ہو چکی ہے، ہمارے دور میں بہت زیادہ تھا، یعنی کہ ڈسپلن پہ بہت زور تھا، چاہے کوئی جاگیردار کا بچہ ہو، چاہے کوئی مالی کا بچہ ہو، سب کو ان قوانین کی پابندی کرنی پڑتی تھی، طبقاتی کشمکش نہیں تھا۔ یونیفارم سب نے پہننا ہے، ایک سا یونیفارم، سب نے بند جوتے پہننے ہیں، سب کے لیے پابندی وہی تھی۔ آج کی طرح سے نہیں ہے، تو کوئی کس طرح کا کپڑے پہن کے آ رہا ہے، کوئی کیسے کپڑے پہن کے آ رہا ہے، کہ اپنی عمارت دکھانے کے لیے تعلیمی نظام نہیں تھا، ایسا نہیں، بہت زیادہ تھا۔ اچھا یہ فرمائیے کہ اس زمانے میں جو اساتذہ تھے وہ مذہب کی طرف بھی رجحان بچوں کا کرتے تھے، نماز روزے کی پابندی کی تلقین کرتے تھے؟ جی بالکل ایسا ہی تھا، اور باقاعدہ وہاں پر ہر ایک بزم ادب کے نام سے ایک پروگرام ہوا کرتا تھا، جس میں کچھ وہ ہمیں سکھایا جاتا تھا، کچھ نعتیں پڑھنی، اور ہر اس میں پھر کلمے بھی باقاعدہ، جیسے ہم پہاڑے پڑھا کرتے تھے تو کلمے اور نمازیں بھی ہمیں اسکول سے سکھائی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، اسمبلی میں سب بچوں کو کھڑا کر کے، پورے اسکول کے بچوں کو کھڑا کر کے، صبح کا آغاز جو ہے وہ تلاوت سے اور اس سے ہوتا تھا؟ جی تلاوت سے، قرآن سے، اور کوئی واقعات سے، کردار سازی کے واقعات سے۔ پہلے اساتذہ نوٹ کرتے تھے کہ آج کل بچوں کو کس قسم کی تربیت کی ضرورت ہے، اس کے اوپر پھر روزانہ اس کا لیکچر دیا جاتا تھا، وہ چیز بچوں کو سکھائی جاتی تھی، اتنی سکھائی جاتی تھی کہ ان کے اندر سرایت کر جاتی تھی، ان کو ذمہ دار شہری بنایا جاتا تھا۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ نمود و نمائش سے دور، اور بڑا ان کو باادب، اور بتایا جاتا تھا کہ آپ نے کیسے محلے میں، کیسے گھر میں، اور کیسے اسکول میں آپ نے بیہیو کرنا ہے۔ اچھا فاطمہ یہ بتائیے کہ اس دور میں
غیر نصابی سرگرمیاں جو تھیں، جیسے مباحثے ہو گئے اور بیت بازی کے مقابلے ہو گئے، لکھنے لکھانے کے ہو گئے، کھیلیں ہو گئیں، تو یہ آپ کے زمانے میں کیسا ماحول تھا؟ ہمارے دور میں غیر نصابی سرگرمی پہ بھی بہت زور تھا. اچھا. ہر ہفتے ایک تھا بزم ادب کے نام سے پروگرام ہوا کرتا تھا، جس سے بچوں سے کہا جاتا تھا کہ آپ نے تقریر کرنی ہے، نظم لکھنی ہے، کچھ بھی آپ نے اس کے حوالے سے کرنا ہے. یعنی کریٹیویٹی. اور پھر ایسا بھی ہوتا تھا انٹر کالجیٹ بھی ہوا کرتے تھے، بین الکلیاتی سے کہتے، اور پورے پورے ہفتے ہوا کرتے تھے، اور اس میں پورے دوسرے کالجز کے بھی طلبہ آیا کرتی تھی، دوسرے شہروں سے آیا کرتے تھے. تو اس سے ایک تو ہمیں آپس پہ پتہ چلتا تھا کہ کس شہر کی کیا سرگرمیاں ہیں، کیا کلچر ہے، وہ بھی قریب ہونے کا. اور پھر ایک بڑا کمپٹیشن، ہاں، اس سے کیا قیادت معاشرے میں آتی تھی. وہ جب بچے جاتے تھے جو غیر نصابی سرگرمی میں حصہ لیتے تھے، وہی پہ نمائند طالبان ہوتے تھے، اور پھر وہی جا کے انشاءاللہ تعالی معاشرے کے لیے مفید شہری ثابت ہوتے تھے. اور یہ بتائیے جو کھیل کود ہوتے تھے، کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹیز اب ختم ہو گئی ہیں، پہلے میدان بھی ہوتے تھے، وہ آپ کھیلا کرتی تھیں؟ جی بالکل بالکل. اتنا یعنی کہ ہم اسکول سے آتے تھے تو ہر کوئی، آپ حیران ہوں گے کہ بچیاں وہ کیڑی کاڑا ایک ہوتا تھا سٹاپو، وہ کھیلا کرتے تھے. اچھا، وہ ایک ریڈی گو کھیل ہوتا تھا، پھر وہ اندھا بھینسا ہوتا تھا، اور پھر ایک کھیل اور ہوتا تھا کہ اسے کہتے تھے ہنڈیا کلیا. اس میں وہ بچیاں مل جل گئی گڑیا گڈے کی شادی کرتی تھی، تو اس کے اندر وہ جہیز بنایا کرتی تھی، کھانا پکانا سیکھتی تھی، بنانا سیکھتی تھی. وہ بھی تربیت کا حصہ تھا. وہ بھی تربیت کا حصہ کہ وہ دوستوں کو بلانا اور کیسے رشتہ داری نبھائی جاتی تھی. تو یہ سب ایک تربیت ہوتی تھی. تو یہ سب چیزیں یعنی کہ اس میں گھر کے والدین بڑے بھی شریک ہو جاتے تھے، لیکن بچیاں سیکھتی تھی اس میں. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے پورے ایک دفعہ میں نے بھی گڑیا کی شادی کی تھی، تو پورا جہیز بنایا، کپڑے سیے اس کے، کھانا بھی خود ہی، کھانا بھی خود ہی بنایا. اچھا، ماشاءاللہ. تو وہ ساری چیزیں آئی. اچھا، ایک اور بات بتائیے کہ آپ کے زمانے میں جو کتابیں، جو سلیبس کی کتابیں ہوتی تھی، اس کے علاوہ بچے جو تھے وہ اور کتابیں، لٹریچر وغیرہ بھی پڑھتے تھے؟ جی بہت زیادہ. جب ہمیں اردو پڑھنی آ جاتی تھی نا، ہمیں چوتھی پانچویں تک الحمدللہ بچے، چونکہ اردو ذریعہ تعلیم تھا نا، تو قرآن کی تعلیم بھی ہوتی تھی، تو بچوں کو تیسری چوتھی تک اردو پڑھنی آ جاتی تھی. اب جب اسے تیسری چوتھی کو اردو پڑھنی آ گئی تو وہ جہاں سے بھی اس کو کہانیاں پڑھنے کا سب سے زیادہ شوق کہانیاں پڑھنے کا ہوتا تھا. اب اگر کوئی اخبار میں کہیں سے کوئی چھوٹی بچوں کا اخبار آتا تھا، مجھے یاد ہے اس وقت نمائے وقت بچوں کا صفحہ، تو وہ ہم چونکہ مشترکہ فیملی میں رہا کرتے تھے، تو پہلے سب سے پہلے صبح اٹھتے تھے کہ جس کے ہاتھ میں آیا پہلے وہ قبضہ کر لیتا تھا کہ بھئی یہ آج بچوں کا صفحہ ہے، تو میں پڑھ کے، جب تک اس کو پڑھ کے ہی دیتا تھا تو وہ دوسرا انتظار کرتا تھا. اتنا شوق ہوتا تھا پیدا. پھر بچوں کا پھول ایک ہوتا تھا، جگنو، کھلونا، تعلیم و تربیت. جہاں سے بھی پتہ چلتا تھا ہمیں، جو پاکٹ منی ملتی تھی، گھر کے قریب ایک لائبریری ہوا کرتی تھی، ادھر سے جا کے وہ اٹھا کے ہم اس کو پیسے لے کے آیا کرتے تھے. صرف اردو پڑھنا آ جاتا تھا نا، پھر کہانیاں پڑھنے کا دلچسپی شوق پیدا ہوتی، مطالعے کی طرف رجحان ہوتا تھا. جی بالکل. اچھا فاطمہ، ایک بڑی ہمارے معاشرے میں تبدیلی آ گئی ہے کہ تعلیم جو ہے نا وہ کمرشلائز ہو گئی ہے، اور بہت بڑے بڑے امیر پارٹیاں اس میں آ گئی ہیں. انہوں نے بہت مہنگے اسکول اور کالج بنا دیے، تعلیم بہت مہنگی ہو گئی ہے. پھر یہ اکیڈمیز کا ایک نئی وبا آئی ہے کہ اب اسکول میں بچہ تعلیم اس طرح نہیں حاصل کرتا، اسے اکیڈمی لازمی جانا ہے. اور ایک جو مڈل کلاس کے لوگ، جو ہم لوگ ہیں، ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. اس کو کیسے، مطلب اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو آپ بات کریں، ابھی آپ نے پوچھا نا کہ ہم کیا کرتے تھے. ہم جب اسکول سے آنے کے بعد ہم کھیلا کرتے تھے. ہمارے کھیل کے میدان آباد تھے کہ ہمارے بچے کوئی کرکٹ کھیلا، کوئی ہاکی کھیلا، کوئی فٹ بال کھیلا، کوئی والی بال، مست تھا کہ وہ جاتے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد ٹیوشن نہیں تھی اس وقت، انگریزی ذریعہ تعلیم نہیں تھا، انگریزی پہ ایسا زور نہیں تھا، تو ٹیوشن کی ضرورت بھی نہیں تھی کوئی. بلکہ ایسا اس زور میں ایسا تھا کہ جس سے پتا چلتا تھا نا کہ ٹیوشن پڑھا، وہ اپنا منہ چھپاتا تھا، وہ بتاتا بھی نہیں تھا، اسے نالائکی سمجھی جاتی تھی، بہت چھپا کے کہ پتہ نہ چل جائے کسی کو. اور اب اس کو فخر بنا لیا گیا ہے. تو اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر ملکی زبان کو ہم نے ذریعہ تعلیم بنا لیا نا، تو ہماری تعلیم سے تربیت بھی نکل گئی ہے، اور ہماری تعلیم ہماری وہ کمرشل ہو گئی ہے. اب ہماری تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ تو فیکٹریاں بن چکی ہیں تجارت کی، کہ بھئی یہ اتنے کی ڈگری حاصل ہو گئے،
اس ادارے کی اتنے کی ڈگری، اس ادارے کی اتنے کی ڈگری ہے، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اس کا تعلق پیسے سے اور سے ہے، آپ کی تجارتی. دوسری یہ بتائیے فاطمہ کہ تعلیم میں ہنر بھی نکل چکا ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ ہنر بھی تو ہونا چاہیے نا، اس کے وجہ کیسا ہو سکتا ہے آپ سمجھتی ہیں؟ دیکھیے یہ جو ہنر ہے نا، یہ پوری دنیا میں کنسیپٹ اسکل بیسڈ تعلیم دی جا رہی ہے. آپ امریکہ میں چلے جائیں، فرانس میں چلے جائیں، ایسے سرجن ہیں، انہوں نے ذوالفقار چیمہ سابق آئی جی ہیں، انہوں نے لکھا تھا کہ میں ایسے سرجنز کو جانتا ہوں امریکہ میں جنہیں انگریزی نہیں آتی بولنی، لیکن وہ کامیاب ماہر سرجن ہیں. تو دنیا تو آپ کی مہارت کو دیکھتی ہے، ان کو تو یہ نہیں پتا کہ آپ کیا ہے. اور پاکستان میں آپ کی انگریزی بولنے کو دیکھا جاتا ہے، صرف یہی کہ آپ انگریزی آپ کو نہ آتی ہو. لیکن یہی پاکستان میں جو ملٹی نیشنل کمپنیاں قائم کر رہی ہیں، وہ بھی آپ کی سکل کو دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے پاس سکل ہے، کوئی مہارت ہے یا نہیں، آپ کو اپنے جس کے لیے آپ کو رکھا جا رہا ہے آپ کو وہ کام آتا ہے یا نہیں آتا ہے. لیکن پاکستان میں چونکہ ایسی مافیا ہے جس کی کہ روزی روٹی انگریزی کے تسلط سے ہے، وہ اس کی ذمہ دار ہے ساری کی ساری. اور آپ کی گفتگو سے جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے، آپ نے شروع میں فرمایا کہ پہلے یونیفارم ہوتا تھا، اب لڑکیاں برانڈڈ کپڑے پہن کے چلی جاتی ہیں، لڑکے بہت فیشن والی بڑی بڑی گاڑیوں میں اسکول اور کالج آ رہے ہوتے ہیں. اس سے ایک طبقاتی جو فرق پیدا ہو گیا ہے اور جو ایک احساس کمتری بھی لوگوں میں ہو گیا ہے. پھر دوسری مسئلہ یہ ہوا ہے کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کا استعمال بھی شروع ہو چکا ہے. تو یہ تو معاشرہ بہت غلط طرف جا رہا ہے. اس کا تدارک کیسے ہوگا آپ سمجھتے ہیں؟ اس کا تدارک دیکھیں، یہ سارا جو جب کہا گیا تھا نا کہ جو کوئی بھی زبان ہوتی ہے نا، وہ خالی زبان نہیں ہوتی، وہ آپ کی تہذیب کا دروازہ ہوتی ہے. یہ سب چیزیں جو ایک تہذیب آ رہی ہے وہاں سے، ہمارے یہاں زبان تو کسی کو بھی نہیں آ رہی. اگر زبان آئی تو یہاں کوئی شیکسپیئر پیدا ہوتا، کوئی شیکسپیئر پیدا ہوا پاکستان میں، تو ایسا نہیں ہے. یہاں صرف تہذیب آ رہی ہے وہاں کی. تو وہی تعلیمی ادارے جس میں آپ بھی پڑھتے ہوں گے، میرا خیال ہے کہ مجھے یاد ہے کہ بچے اس وقت گھر سے اچار روٹی رکھ کے لے کے آئے کرتے تھے، بالکل پیاز روٹی رکھ کے لے کے آئے کرتے تھے، ٹھیک ہے، سادہ، کیونکہ ہم اپنی تہذیب سے جڑے ہوئے تھے. اور تعلیم اس وقت آپ کی ذریعہ نہیں بنتی، آپ کی نمائش کا، آپ کی اس کا ذریعہ نہیں بنی تھی. تو یہ چیزیں وہیں سے آنی کہ اب بچے پیزا لے کے آتے ہیں، اور تم کیا لے کر آئے ہو، بتاتے ہیں کہ پیزا لے کے آئے، ہم برگر لے کر آئے ہیں، ہم نگٹس لے کر آئے ہیں. تو جب آپ نے ساری تہذیب بدل دی ہے تو ظاہر پھر تعلیم نمود و نمائش ہے گئی نا. آپ نے جب تعلیمی ادارے سے یونیفارم ختم کیا ہے، آپ نے ان کے، تو پھر ظاہر یہ چیزیں تو آئیں گی نا. آپ آج یونیفارم لگائیں، ہر بچے سے کہیں کہ چاہے کوئی بھی ہو، سب بچے یونیفارم میں آئیں گے، ایک طریقے سے آئیں گے، آپ کی چیز ختم ہو جائے گی. لیکن آپ نے تو پابند کر دیا بچوں کو کہ وہ جیسے مرضی کپڑے پہن کے آئے. تو پھر یہ نمود و نمائش تو پھر وہ یہی ہے کہ وہ پھر جب آپ نے یہ کر دیا تو ظاہری بات ہے پھر وہ اپنی امانت کا اظہار تو کریں گے. اور فاطمہ، آپ کیونکہ ماشاءاللہ خود بھی ماں ہیں بچوں کی، آپ زیادہ بہتر طریقے سے جانتی ہیں. یہ جو آپ نے خوراک کی بات کی ہے، اس کے بہت برے اثرات ہو رہے ہیں، کیونکہ بچے برگر وغیرہ کھانے کے بعد کوئی ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز تو ہوتی نہیں ہیں، اس کے اوپر وہ پیپسی پی لیتے ہیں، تو ان کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، وزن ان کا بہت زیادہ ہو جائے گا لیکن وہ فٹنس ختم ہو جائے گی. اس کا کیا ماؤں پہ بھی تو بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے؟ ہاں جی بالکل آتی ہے، ماؤں پر بھی ذمہ داری آتی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لیکن یہ وہی بات ہے کہ کلچر کہاں سے رہا ہے. آپ کبھی نصابی کتب دیکھ لیجئے نا، پہلے جب پڑھتے تھے نا، وہ دارا، اسلم، وہ کہانیوں کے نام بھی ہمارے ہوتے تھے. اب آگے وہ ایلس اور وہ اب لوگوں نے بھی ٹوئنکل نام وہ آ رہے ہیں، تو تہذیب بھی وہیں کی آئے گی. جب تک ہم پڑھتے دارا کا گاؤں پڑھتے تھے تو ہمارا کھانا بھی دارا کے گاؤں کی طرح کا ہوتا تھا، ہمارا رہن سہن بانوں کا گھر ہوتا تھا ایک کہانی، تو ہمارے گھر بھی بانوں کے گھر کی طرح سے ہوتے تھے. جب ہم نے نہیں رکھا، جب آپ کا کتابیں نصاب باہر سے آ رہا ہے، آپ کا کلچر بھی باہر سے آ رہا ہے، یعنی کلچر پورا ہماری تہذیب و تمدن. اور ہماری کہاں جب آپ دیکھ لیجئے اپنے دور کی کتابیں اٹھا کے کہ اس کے اندر فیملی دکھائی جاتی ہے کہ دادی دادا ہوتے تھے، ایک دو چار ان کے چچی چچا بیٹھے ہوتے، ایک فیملی دکھایا جاتا تھا. تو کہ پوری کی انہیں چادر وغیرہ اوڑی ہوتی تھی، اور وہ جو ایک اگر وہ دکھا رہے کو دادا جان تو انہیں پگڑی پہنی ہوتی تھی، پورا کا پورا وہ کلچر. اب آج کی کتابوں اٹھا کے دیکھ لیجئے تو وہ جو اس میں وہ لباس وہ نہیں ہے جو آپ کا ہوتا تھا، دوپٹہ تو غائب بھی ہو گیا ہے. تو وہ جو چیزیں جب وہاں کی آ رہی ہیں، فیملیز وہی کی آ رہی ہیں، تو بچوں کو ہے ہی نہیں کہ دادی دادا بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، پھپھو بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے، چچا بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں.
اب تو اولڈ ہاؤسز بھی کھل گئے ہیں نا جی. اچھا فاطمہ یہ فرمائیں کہ ایک اور جو بہت بڑا ایک انقلاب آ گیا ہے سوشل میڈیا کا, وہ یہ ہے کہ اس کے سوشل میڈیا جو ہے اس سے بہت پازیٹیو فائدے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں, نیگیٹو بھی. آپ دیکھیں کہ آپ کے موبائل میں پوری دنیا کی لائبریریز موجود ہیں, آپ جو چاہیں چیز اس میں سے نکال سکتے ہیں, لیکن یہاں رجحانات بالکل نیگیٹو کی طرح, نوجوان نسل جو ہے وہ اس کا بڑا غلط اس پہ امپیکٹ پڑ رہا ہے. اس کو کیسے کون قابو کرے گا؟ ماں باپ کریں گے, ٹیچرز کریں گے, معاشرہ کرے گا, کون ان کو سکھائے گا؟ دیکھیے اس کا بھی نا سوشل میڈیا کا ہوتا تو گھر سے شروع ہے. اس کے لیے ماں باپ کو بھی قربانی دینی پڑے گی, ماؤں کو بھی اپنا ٹائم سوشل میڈیا سے ختم کرنا پڑے گا, خاص طور سے جن کے بچے بالکل چھوٹے ہیں. ان کو تو چاہیے ماں کی گود, ماں کی تربیت. جیسے کہا جاتا ہے کہ 7 سال تک بچوں کو نماز کا حکم, ہمارا دین یہی کہتا ہے نا, تو 7 سال تک تو بچوں کو ماں کی تربیت کی ضرورت ہے. ماں کو اپنا سوشل میڈیا کا ٹائم ختم کرنا پڑے گا, تو بچے اس سے سیکھیں گے, بچوں سے انٹریکشن اس کی بڑھے گی, تربیت کرنا اس کی ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد جب تعلیمی ادارے آ گئے ہیں تو تعلیمی اداروں پہ بالکل دوران کلاس پابندی لگائی جائے کہ موبائل ان سے لے کے رکھ لیے جائے بچوں سے. اسکول کالج میں نہ لے کے آئے بچے, بالکل نہ لے کے آئے, ان کو پابند کیا جائے کہ نہیں لے کے آنا, کیونکہ وہ کلاس میں ایسے اساتذہ شکایت کر رہے ہیں کہ بچے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں, کلاس میں کھیل رہے ہیں, چیٹنگ کر رہے ہیں, وہ پڑھا نہیں سن نہیں رہے, اور وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. اساتذہ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے کہ ماں نہیں پیار, اساتذہ نہیں کہہ سکتے کچھ. تو اس کا اگر کوئی تدارک کرنا ہے تو گورنمنٹ کو قانون سازی کرنی پڑے گی کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ چاہے اس کے لاڈلے بچے کسی کے پڑھ رہے ہیں, کسی بیوروکریٹ کے بچے, کسی جاگیردار کے بچے ہو, کسی سیاستدان کے ہو, عام انسان, سب کے بچوں کو پابند کرے کہ یہاں پہ تعلیمی ادارے میں آپ نے موبائل نہیں لے کے آنا. اب دیکھیے بچے کی جو تربیت ہوتی تھی, جیسے کہ آپ اپنی والدہ کا بتا رہی تھیں کہ وہ آپ کو قرآن پاک بتاتی تھیں اور بڑے اچھے واقعات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ. جی ہاں, اب مائیں جو ہیں بچہ رو رہا ہوتا ہے چھوٹا تو اس کو وہ کارٹون لگا دیتی ہیں. تو وہ کارٹون جو ہے وہ ذہن پہ اتنا اثر کرتا ہے, وہ جو بہت تیزی سے تصویریں چینج ہو رہی ہوتی ہیں, کلر چینج ہو رہے ہوتے ہیں, اس سے دماغ پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. تو یہ ماں ابتدا سے ہی تو ماں کی ذمہ داری. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے تو ایسی مثالیں ہیں کہ جب بچے بولنا شروع کرتے تھے تو ان کو پوری صورتیں یاد ہوتی تھی, کیونکہ ان کی مائیں ان کو لوریوں میں وہ صورتیں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی, کلمے پڑھتی تھی. جیسے ان کو بولنا آتا تھا تو بچوں کو وہ دعائیں, وہ کلمے یاد ہوتے تھے, وہ گود میں لے کے پڑھ رہی ہوتی تھی. یعنی ان کی بیس اتنی اچھی. جی, بلکہ میں نے ایک پتہ نہیں ان کا یہ جو ہے تبلیغی جماعت کے امیر, تو وہ کہتے جب میں نے بولنا سیکھا تھا سورہ کہف یاد ہو گئی تھی, کیونکہ میری والدہ مجھے گود میں لے کے پڑھا کرتی تھی. اب تو سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے نا کہ سیکھنے کا عمل تو اس میں شروع ہو جاتا ہے, دنیا میں آنے سے پہلے شروع رہتا ہے بچے کا. تو یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو ہمارے مطلب کہا جاتا ہے اب بھی پاسبل ہے اگر کیا جائے. اگر جب ماں اپنا وقت دیکھیں, جب اپنا ماں وقت اب بچوں کو دینے کی بجائے اسے بیٹھ کے واٹس ایپ پہ بیٹھے گی نا, وہی بچہ بھی کل کو اس کو اولڈ ہومز میں جمع کرا کے آئے گا. بات ہے. جی خواتین حضرات, آپ محترمہ فاطمہ قمر صاحبہ کی گفتگو سن رہے ہیں, بڑی دلچسپ اور انفارمیٹیو باتیں کر رہی ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی خواتین حضرات, آپ فاطمہ قمر صاحبہ کی گفتگو سن رہے ہیں. فاطمہ صاحبہ گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں سے اردو زبان کی ترویج و اشاعت کے لیے بڑا بھرپور کام کر رہی ہیں, اور اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ اردو کو ذریعہ تعلیم کیسے بنایا جا سکتا ہے, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں, سائنس کی نئی ایجادات ہیں, نئے مضامین آ رہے ہیں, وہ جو اس کی جو ٹرمینالوجیز ہوں گی ہم اس کو کیسے اپنے اردو زبان میں ڈھالیں گے, کیسے اس کو ہم کریں گے, آپ بتائیے ذرا. دیکھیں جیسے ذریعہ تعلیم جو ہے نا, ہم نے بھی میٹرک تک سب نے اردو میں پڑھا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بھی سب کچھ موجود ہے اردو میں. ہماری چونکہ جب فہم مضبوط ہوتا تھا تو ہمیں فوراً انٹر میں پہنچ کے سمجھ آ جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی ایسی چیز تھی, اور اصطلاحات تو کوئی بھی نہیں. انگریزی ان نے بھی جو روم کی ہے, اور آپ پتہ ہے جو ریاضی ہے نا, میتھ کی تو 100% ٹرمینالوجی عربوں کی بنائی ہوئی, عربی کی ہے, ساری عربی کی ہے میتھ جو ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹرمینالوجی تو جو مرضی آپ, یعنی اگر آپ انگریزی کی دیکھیں گے تو 85% وہ رومن, یونان, لاطینی, عربی سے ماخوذ ہے. تو وہ نہیں ہے. بات ہے کہ بچوں کو تفہیم کس زبان میں دینی ہے, وہ تو ظاہر اپنی زبان میں سمجھ آتی ہے,
ابھی پاکستان میں آپ پاکستان کا اندازہ کر لیجئے کہ کوئی سیاستدان ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، کوئی جرنل ہو، کوئی صحافی ہو، اس سے جب اپنی کوئی حتیٰ کہ کوئی جج ہو، اسے جب اپنی بات سمجھانی ہے تو وہ اردو کا سہارا لے گا. اور یہ عجیب بات ہے کہ جب علم کی بات ہے کہ تو انگریزی. یہ کتنی عجیب بات ہے. پاکستان کا 100% میڈیا جو ہے وہ اردو میں چل رہا ہے. اچھا، پوری دنیا میں پوچھے کہ آپ کی میڈیا کی زبان کو تعلیم کی زبان کہا جاتا ہے، ابلاغ کی زبان، شعور کی زبان کہا جاتا ہے. پاکستان میں 2 چینل بنے تو وہ ختم ہو گئے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ذریعہ تعلیم، بھائی 200 سال پہلے دہلی کالج میں سب کچھ اردو میں پڑھایا گیا انگریزوں کے دور میں. یونیورسٹی میں ساری تعلیم سائنس کے سارے اور روڑکی کالج میں بھی آج سے 200 سال پہلے ساری انجینئرنگ تعلیم اردو میں دی جاتی تھی، اور ان کے بنائے ہوئے پل آج بھی قائم ہے اسی طرح سے. تو یہ کوئی مطلب بات نہیں کہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کے پر عمل کیا جائے. اور 2002 تک تو ہم نے بھی ماسٹرز کیا تھا، تو یعنی کہ تو اس وقت بھی سارے LLB بھی سب اردو میں کرنے کی اجازت تھی. یہ بعد میں خمار چڑھا ہے انگریزی کا کہ آپ نہیں کر سکتے. جی ہاں، آپ دیکھیے دنیا کے جتنے ممالک نے ترقی کی، اگر آپ فرانس چلی جائیں، جرمنی چلی جائیں، چائنا چلی جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، انہوں نے اپنی زبان کے اوپر ساری ترقی اپنی زبان پہ کی ہے. ہر چیز کا ترجمہ وہ راتوں رات کر لیتے ہیں. آپ یہ مطلب آپ کی گفتگو سے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو بہتر کمیونیکیشن ہے، جو ابلاغ ہے، وہ جتنا اچھا اپنی زبان کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ دوسری زبانوں میں نہیں ہو سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ انگریزی زبان ایک سٹیٹس سمبل بن چکی ہے. یعنی اگر آپ انگریزی بول رہے ہیں تو آپ بہت قابل اور بہت لائق فائق انسان ہیں، اور اردو بول رہے ہیں. اس طرح ہمارے ہاں جو علاقائی زبانیں ہیں، پنجابی وغیرہ ہے، دوسری زبانیں، ہم اس سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. اس کا کیا حل ہے؟ ہاں دیکھیں، ویسے الحمدللہ ہماری کوششوں سے اب یہ ہوا ہے کہ اب انگریزی بولنا اسٹیٹس سمبل رہا. اب یہ کافی بہت حد تک یہ چینج آ چکا ہے. پہلے ایسا ہی تھا. ابھی ہمارے پرسوں ہمارے پروگرام جشن اردو 3 روزہ منایا گیا اور نوجوانوں نے منایا ہے. تو اس میں ایک ادارہ ہے، تو وہ ڈائریکٹر جنرل آئے ہوئے تھے ہمارے اس میں. کس کے؟ کون سے محکمے کے؟ پبلک انسٹرکشن وہ ہے نا، انسٹیٹیوٹ آف پبلک انسٹرکشن، اس کے ڈائریکٹر جنرل ہمارے پروگرام میں آئے، اور وہ اپنی رضا کرانا طور پہ آئے تھے. لیکن وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ الحمدللہ اب کہہ رہے کہ ہماری ساری میٹنگ اردو میں ہوتی ہیں. اب پہلے والی صورتحال نہیں ہے، بلکہ اردو بولنے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اگر کوئی انگریزی میں سوال کوئی کرے تو اس کا جواب اردو میں دیا جاتا تھا. پہلے ایسا نہیں تھا. تو اب یہ چیز چینج ہو رہی ہے، اور کافی حد تک مراست بھی ان کی اردو میں چل رہی ہے. تو آپ کیا کوئی سیمینارز وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں؟ کیا آپ بچوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ اردو لٹریچر ہمارا اتنا رچ لٹریچر ہے کہ 100-150 سال کے اندر بین الاقوامی سطح پہ یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ ایک بہت مکمل زبان ہے، اور یہ بہترین یعنی ذریعہ ابلاغ ہے. تو آپ بچوں کو یہ ترغیب دیتی ہیں کہ وہ ہمارا جو کلاسیکل لٹریچر ہے، جو ہمارے افسانے ہیں، ہمارے ڈرامے ہیں، ہمارے شاعری ہے، کیسے کیسے کمال کے لوگ پیدا ہوئے ہیں، تو وہ آپ اس کی ترغیب دیتی ہیں؟ جی، آپ دیکھیں، ہم یہ ادب، ہم تو یہ اس لیے ادیبوں کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس کے لیے اپنی زبان کی بقا کے لیے سوچیں. اور یہ تو بچوں کی حوصلہ افزائی میں اس سے قریب 3 دن کا سہ روزہ انہوں نے کیا ہے جشن اردو. تو انہوں نے اردو کے حوالے سے ہی پروگرام کیے. ہم نے 2 نشستیں ہماری نفاذ اردو کی دی. اور مجھے حیرت ہے کہ جو لوگ ادبی نام ہیں اتنے بڑے پاکستان کے، اور وہ ادبی فیسٹیول کرتے ہیں تو اس کا نام رکھتے ہیں لٹریری فیسٹیول ہے، اور اس پہ وہ ایک سیشن بھی نفاذ اردو کا ہی رکھتے ہیں. اور وہ یہ نہیں کہتے کہ اردو کو ذریعہ تعلیم بناؤ. یہ بڑا منافقانہ اور عجیب طرز عمل ہے. تو لیکن الحمدللہ، اور ہم یہ ان ادیبوں سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا ادب پڑھے گا کون جب تک تم نوجوان نسل کو لے کے نہیں آؤ گے. ان کو شامل کرو اپنے ساتھ، اور مطالبہ کرو کہ اردو کو ذریعہ تعلیم بنایا جائے. پہلے زبان کی بقا پہلے، ادب بعد میں ہے. اگر زبان باقی ہے تو ادب بڑھے گا. اور وہی صحیح بات ہے. کل ہماری ایک مقررہ کہہ رہی تھی کہ بھئی مصر کا ادب لکھا دیواروں پہ لکھا، پڑھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ اپنے رسم الخط کو بچائیں، اپنی زبان کو بچائیں. تو اسی کے لیے ہم مطالبہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے جب مغلیہ دور تھا تو سرکاری زبان فارسی تھی، اور لوگوں نے کیونکہ بہت قریب ہے اردو کی زبان سے، کوئی اتنا فرق بھی نہیں ہے، رسم الخط بھی ایک صحیح ہے. اب یہ بتائیے کہ ہماری جو سرکاری زبان ہے، ہمارے یہاں جو سرکاری خط و کتابت ہوتی ہے وہ انگلش میں ہوتی ہے، اور جو ہمارے یہاں فائل سسٹم ہے، جو ہم فائلوں پہ بڑے لمبے لمبے نوٹ لکھتے ہیں اور ہزار اس میں ریفرنس دیے ہوتے ہیں، پرانے یہ وہ،
ایک بڑا گورکھ دھندا بنا دیا ہے اس کو پکڑ کے. تو اگر اردو زبان میں ہم 3 جملوں میں سیدھی بات لکھیں کہ اس بچے کا یہ پرابلم ہے, ہمیں یہ اس مسئلے کو یوں حل کرنا ہے, تو وہ زیادہ سرکاری زبان, یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ اردو ہو سکتی ہے. ہاں بالکل, یہ تو سب کچھ ہوا ہے. دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں, آپ کو حیرانی ہو کہ حمزہ یوسف اسکاٹ لینڈ کے ہیں لیکن پاکستانی ہیں. انہوں نے اسکاٹ لینڈ پارلیمنٹ کا اردو میں حلف لیا. واہ. افضل خان برطانیہ 50 سال سے ہے لیکن انہیں برطانوی پارلیمنٹ کا اردو میں حلف لیا. گڈ. ٹھیک ہے. اور خطبہ حج جو ہے نا دنیا کی 5 زبانوں میں جن میں ایک اردو ہے اس میں ہی براہ راست نشر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی اقوام متحدہ نے اپنا دنیا کی 6 عالمی زبان کے ساتھ اردو میں پیغام دیا ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ سب کام اردو میں ہو سکتے تو پاکستان کے نظام مملکت اردو میں کیوں نہیں چل سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. پھر سابق چیف جسٹس ہے ثاقب نثار, انہوں نے آسیہ کا کیس جو ہے وہ اردو میں لکھا تھا. جب وہ ایک کیس اردو میں لکھا جا سکتا, سارے کیس اردو میں لکھے جا سکتے. بالکل. اب یہ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ کہا ہے. مجھے بھی یہ خیال آ رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو عدلیہ کا جو نظام ہے اس میں بہت اصلاحات کی ضرورت ہے, اور اگر ہم اس کو سمپلیفائی کر دیں اپنی قومی زبان میں, یعنی جو بھی ہے گواہ سے جو بات کرنی ہے یا جو بھی آرگومنٹس دینے ہیں مختصر اردو زبان میں, تو زیادہ اچھے طریقے سے اس سے کمیونیکیٹ ہوگا. اب جو مدعی ہوتا ہے وہ تو جاہلوں کی طرح کھڑا ہوتا ہے اور وکیل انگریزی میں اپنے آرگومنٹ دے رہا ہوتا ہے, نہ اس کو سمجھ آ رہی نہ اس کو سمجھ آ رہی ہے. تو وہ میرا خیال ہے اس سے عدل کا نظام بھی بہتر ہو جائے گا. آپ بالکل دوست, ہمارے ابھی پچھلے دنوں سابق چیف جسٹس نے کہا کہ ہم جو کچھ یہاں بات کرتے ہیں اخباروں میں وہ چھپتا ہی نہیں ہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی آپ اردو میں کریں, آپ کیوں کرتے ہیں انگریزی میں؟ آپ کچھ کہہ رہے ہیں, آپ کرنے والا ہے. اور بلکہ ہمارا جنہوں نے فیصلہ کیا تھا چیف جسٹس وہ تھے جواد خواجہ, انہوں نے اردو میں, اور وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ HSN کے پڑھے ہوئے تھے, میں جانتا ہوں, لیکن انہوں نے اردو میں دیا اور انہوں نے مجھے اپنا ایک فیصلہ بھیجا. انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ بھیجا, دیکھو مجھے یہ, اس نے 5ویں کلاس پڑھا ہوا تھا, وہ ایک کسان تھا مظفر گڑھ کا, تو اسے چیف جسٹس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے اسے اردو میں لکھا ہے, میں اس کو پڑھ سکتا ہوں. اگر یہ انگریزی میں ہوتا تو پہلے مجھے ایک وکیل کرنا پڑتا, کوئی 10-20 ہزار فیس دینی پڑتی, اور پھر بھی پتہ نہیں وہ کیا بتاتا. تو آپ نے اردو میں لکھ کے میرے پر احسان کیا ہے. تو جب وہ لکھ سکتے ہیں اردو میں فیصلہ, جب چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے اردو میں فیصلہ اس لیے لکھا ہے, ثاقب نثار نے کہا کہ تاکہ عوام کو سمجھ آ سکے, تو بھائی باقی فیصلے اپنی عوام کو سمجھانا چاہتے, کیوں نہیں سمجھتے؟ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. جب یہ راتوں رات ساری آپ کے تمام فیصلے جب آپ انگلش میں دیتے ہیں, وہ اردو میں اخبارات میں آتے ہیں نا, ڈسکشن اس کی 100% اردو میں ہوتی ہے, تو وہ لکھے کیوں نہیں جا سکتے اردو میں؟ بالکل ٹھیک, سب کچھ لکھے جا سکتے ہیں. ہماری اس کی جذبوں کی مطلب اس میں وہ ہے معنیت شامل ہو. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں جو کمپٹیشن یہ جو ہوتا ہے CSS کا امتحان ہوتا ہے, اور وہ بچے جو انگریزی بولنا اور لکھنا جانتے ہیں وہ اس میں ایک تو ان کا اپنا سبجیکٹ ہوتا ہے, 2-3 اور سبجیکٹ ملا کے وہ پاس ہو جاتے ہیں, اور وہ سپیریئر سروس کے لوگ کہلاتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں, یہ جو ہمارے بیوروکریٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر اس امتحان کو اردو میں دے دیا جائے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ جو CSS کا امتحان انگریزی میں لینے کا تھا نا, یہ ہمارے آقاؤں کا تھا. انہیں تو ایک بابو چاہیے تھے رابطے کے لیے, جو ان کے احکامات کو بغیر چوں چرا دماغ کو استعمال کے بغیر, بس وہ ایک میڈیا مہنگا, تو انہوں نے یہ انگریزی میں امتحان رکھا کہ ان کے لیے چاہے. اب جب ہم ایک آزاد قوم بن گئے تھے تو 1947 کے وقت ہی فیصلہ کر دینا چاہیے تھا کہ آئندہ مقابلے کا امتحان, اب ہم ایک آزاد قوم ہو گئے تو ہمارا جو ہے نا وہ اردو میں ہی ہوگا. لیکن ہم نے وہ جو ایک مزہ آنا شروع ہو گیا کہ بھئی یہ تو حاکمیت کا ذریعہ ہے, تو اس کو ایسی برقرار رکھا ہے. تو اور اس کی واحد قابلیت مقابلے کے امتحان کی انگریزی لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر جو ہو جائے گا, پاس کر لے گا, بول لے گا, اس کو وہ اعلیٰ نوکری دے دیتے ہیں. اب اس کی قابلیت کا نتیجہ ہے 77 سال میں کہ اس کے زیر انتظام جتنے بھی ادارے ہیں ان کی سب گورنمنٹ نجکاری کرنے پہ مصروف ہے, کیونکہ معیشت پہ بوجھ ہے. یعنی ان کی پرفارمنس کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ جیسے ہی کم پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں جاتے ہیں وہ منافع دینے شروع ہو جاتے ہیں, اور جب ان کے ہاتھوں میں تھے تو وہ خسارے میں چل رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ کاروبار کے لیے آپ کے پاس سکل ہونا ضروری ہے. سکل ہوگا تو آپ اپنے کاروبار کو ڈیولپ کر لیں گے, وہ کر کے دکھا دیں انہوں نے نجکاری کا. یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ جیسے جاپان میں, چائنا میں ہم نے دیکھا
کہ کاٹیج انڈسٹری کو انہوں نے بڑا فروغ دیا ہے. اس وجہ سے ہمارے یہاں دیکھیے کتنا المیہ ہے کہ 45% لوگ خط غربت سے نیچے ہیں, پاورٹی لیول سے, اور ہمارے یہاں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ ابھی بھی 78 سالوں میں بھی 20% پہ بھی نہیں کیا. یہ گورنمنٹ جھوٹ بولتی ہے کہ جی 50% لوگ, اس میں کیونکہ وہ جو دستخط بھی کر سکتا ہے اس کو بھی شامل کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو اگر ہم ٹیکنیکل تعلیم دیں, اتنا بے شمار جو لوگ بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں, لاکھوں بچے مدرسوں میں, وہ جب وہاں سے بیچارے درس نظامی پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو ان کی کوئی ویلیو معاشرے میں نہیں ہے, کیا کریں گے وہ؟ تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ٹیکنیکل تعلیم بھی بہت ضروری ہے؟ جی بالکل, اسکل کی بات کر رہے ہیں. بالکل ایسی ہے, ہنرمند تعلیم ہونی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہماری تاریخ میں ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں جن کے نزدیک کہ وہ اپنی ہاتھ کی مزدوری سے اور اپنا کمایا کرتے تھے کام, یہ کوئی ایپ کی بات نہیں تھی. تو اور یورپ نے اس چیز کو لے لیا. یورپ میں کوئی بھی وہاں کا بادشاہ بھی ہوگا, صدر بھی ہوگا, تو بھی برتن دھو لے, تو کیسی بات تھی. انہوں نے ان چیزوں کو, ہم نے تو پتہ نہیں کہاں سے ہمارے اندر, چونکہ ہمارے آقاؤں نے ہماری چیز بھری ہے نا, تو ہم اپنے کردار سے دور ہو گئے ہیں. اور ہے کہ دیکھیں CSS کی بات یہ کہ انگریزی میں جس افسر نے پاکستان میں رہنا ہے, پاکستان کے عوام سے اس کا رابطہ ہے, تو پاکستان کی عوام کی زبان پنجابی, سندھی, بلوچی, اردو ہے, اس کا مقابلے کا امتحان اس میں لیا جائے. اور میں ایک سابق ہمارے بیوروکریٹ ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جس زبان میں امتحان دیا 25 سال تک میری وہ زبان کام ہی نہیں آئی پاکستان میں. وہ کہہ رہے میں تو سارا پنجابی اردو میں کام کرتا ہوں یہاں پر, تو میں نے اس امتحان میں دیا کیوں؟ تو یہ اتنی چیزیں سوچنے کی ہیں کہ بھائی اب آپ ایک آزاد قوم ہے اور یہ ختم کر دیں. آپ کی صحیح ٹیلنٹ ابھر کے آئے گا سامنے, محنتی جفاکش لوگ آئیں گے جو حقیقی, جن کی پاکستان کو ضرورت ہے, تو ان کو سامنے لے کے آئے. یہ انگریزی کا مقابلے کا امتحان اب 77 سال آپ نے اس کی رزلٹ دیکھ لیا ہے, اب اردو میں بھی کر کے دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. ہاں, اور دوسری یہ کہ جو ہمارے یہاں بیوروکریٹس بنتے ہیں ان کی مراحت اور فیسلٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ ایک استاد جس نے PhD کیا ہوا ہے وہ بیچارہ سائیکل ٹوٹی پہ جا رہا ہوتا ہے, اور وہ جو بیوروکریٹ صاحب ہوتے ہیں جو ابھی نئے بھرتی ہوتے ہیں ان کو بہت مہنگی گاڑی اور بڑی فیسلٹیز یہ وہ, حالانکہ ان کی آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ وجہ آپ ایک یہ سمجھتی ہیں کہ تو زبان کی وجہ ہے, دوسرے یہ کہ اتنا فرق کیوں ہے. یعنی اگر اسکول کالج کے کوئی پروفیسر ہیں ان کو بھی وہی مراحت ملنی چاہیے جو ایک AC یا DC صاحب کو ملی ہوتی ہیں, ہے نا, یہ بھی تو فرق ہے نا. جی کیونکہ ان کی جو دیکھیں ان کی تربیت ہی اس طرح سے کی گئی کہ تم عوام سے الگ ہو. تو جب وہ وسائل پہ قابض ہوتے ہیں تو اپنا بجٹ, وہ بنانے والے بھی تو وہی ہیں نا, وہ اپنا بجٹ اپنی مراحت بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اور وہ جو نیچے بیچارے 16 اسکیل تک کی جو کنوینس الاؤنس ہے 2000 روپے, 2500 روپے, اچھا, اور 1500 میڈیکل الاؤنس ہے. آپ بتائیں 2500 میں تو ایک رکشے کا کرایہ بھی نہیں پڑے گا, تو اسے میڈیکل وہ کیسے پورا کرے گا؟ اور 1500 میں کہاں سے ہوگا؟ اور وہی جب 20 اسکیل تک جائے گا 65,000 بن جائے گی اس کا کنوینس الاؤنس. اس نے اسی بس میں سفر کرنا ہے, انہی سڑکوں پہ جانا ہے, اسی پیٹرول کا ہے, اس کو 65,000 اور اس کو 2500 مل رہا ہے. تو یہ ناانصافی ساری کی ساری تقسیم کی, یہ ہمارے گوروں کی تھی, ہمارے آقاؤں کی تقسیم تھی. انہوں نے تقسیم کرنے کے لیے طبقات پیدا کیے, انہوں نے وہ حکمران پیدا کر دیے, عوام کے خادم پیدا نہیں کیے. عوام کے خادم پیدا. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا نوکر شاہی, مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو برسر اقتدار حکومت ہے ہم اس کے نوکر ہیں, عوام کے نہیں ہیں, ہمیں عوام سے کوئی دلچسپی نہیں. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ یہ بھی جب یہاں سے انگریز گئے ہیں نا, تو انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو جو ہندوستان رہے تھے نا, ان کو اپنے ملک میں انہوں نے نوکری نہیں دی. اس وجہ سے نہیں دی, انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس کو عادت ہو گئی, اس کو غلامی کی, اس کو دوسروں سے خدمت کروانے کی, رعایا پرستی کی عادت ہو گئی ہے. یہ وہاں جا کے بھی اپنے آپ کو وہ سمجھے گا حاکم, ان کو عوام کو رعایا سمجھے گا. ان کو نہیں دی انہوں نے, اپنے لیے ان کے معیارات کچھ اور ہیں, ہمارے لیے کچھ اور معیارات تھے. دیکھیے ہمارے پاکستان میں جو ہے نا, ہمارے جو حکمران طبقہ ہوتا ہے اس کا ایک عام آدمی کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا. اتنے پروٹوکول, اتنے اس کے ساتھ یہ چل رہے ہوتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ جو احمدی نژاد صاحب تھے, ایران کے صدر رہے, وہ ایک عام بس میں سفر کر رہے تھے. ٹونی بلیئر اگر ٹرین میں سفر کر رہا ہے ریٹائر اس کے بعد پرائم منسٹرشپ کے بعد, تو کوئی بندہ یہ نہیں کہتا جی آپ ہماری سیٹ پہ آگے. وہ کھڑا ہے تو اس کو نہیں سیٹ ملی, وہ کھڑا ہے, وہ بیٹھا ہے. یعنی کوئی وہاں پہ ایکسٹرا آرڈنری پروٹوکول نہیں ہے. لیکن یہاں تو ہم نے وہی طبقاتی, ہر جگہ طبقاتی ہے. تو اس کو کیسے حل ہوگا یہ؟ تو اس کا حل یہی ہوگا کہ آپ جو ہے نا انگریزی ذریعہ تعلیم کو ختم کو. ہمارے پاکستان میں سٹیٹس کو کی سب سے بڑی جو ہے نا وجہ انگریزی ذریعہ تعلیم ہے.
اور یہی طبقات کی کشمکش کا باعث ہے کہ کوئی بیچارہ کوئی 500 کی رشوت دے رہا ہے، کوئی 1000 کے اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے، کوئی 10,000 کی، کوئی 1,00,000 کی. یہ بنا ہوا ہے سارا کا سارا، جس کی جتنی ہے. اور بڑا مشکل ہے کہ ان حلال پیسوں میں اپنے بچوں کی پرورش کی جائے. مجبور کر رہے ہیں کہ آپ ناجائز ذریعے سے اپنے بچوں کی کفالت کریں. فاطمہ یہ فرمائیے، آپ اردو زبان پہ جو آپ بات کر رہی ہیں بہت اچھی آپ باتیں کر رہی ہیں، لیکن ہمارے پاس ہم جس دین کو ماننے والے ہیں، ہمارے پاس ہر چیز کا حل ہمارے قرآن پاک میں موجود ہے، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. ہم وہاں سے روشنی کیوں نہیں لیتے؟ جی بالکل یہ فرمائیے. دیکھیے یہ جو آپ بات کریں نا کہ وہ جو وہ ان کا صدر جو ہے برطانیہ کا صدر بھی وہ اس میں سفر کرے گا، ان کا وزیر اعظم ہے، تو یہ چیزیں انہوں نے ہمارے خلفائے راشدین سے لی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ مثال ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مشہور ہے کہ وہ بڑھیا کا جو ہے نا فجر کی نماز سے پہلے جا کے گھر صفائی سب کچھ کر کے آیا کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ کون ہے جو اس کا آ کے اس کام کرتا ہے حضرت عمر فاروق، میں دیکھوں تو صحیح کون اس عورت کا کام کر کے جاتا. تو ایک دن میں چھپا کے ان سے پہلے اٹھ کے آتے تو دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق خلفا جو ہے نا وہ ان کا گھر کا کام کر کے جا رہے ہیں. تو یہ مثالیں کہاں سے؟ پھر حضرت عمر فاروق جب بنتے ہیں خلیفہ تو وہ کیا رات کو گشت میں نکلا کرتے تھے لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اور وہ عام جب کوئی کسی نے کہا کہ میں نے ان سے ملنا ہے مدینہ کے بادشاہ، ظاہر اتنی بڑی دنیا کی 5 حصے پہ وہ قابض تھے اس وقت، مسلمان کے پاس خلافت آ گئی تھی. تو کوئی آیا دوسرے مدینے سے باہر کہ میں نے مسلمان خلیفہ سے ملنا، اس سے کہا کہ وہ وہاں ہوں گے، جا کے دیکھیں، شاید کسی بڑے محل میں ہو. تو اس سے کہا کہ وہ ڈھونڈتے وہاں دیکھا تو کسی میدان میں نیچے سو رہے ہیں ایک درخت کے نیچے، اور اینٹ کی ٹیکن لگا کر. وہ حیران ہے کہ یہ گیس و کسرہ کو توڑنے والا یہ خلیفہ یہاں پر پڑا ہوا ہے اسے. تو یہ ان کی شان تھی، انہوں نے دنیا کو دکھایا ہے مساوات. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی تنخواہ کے تعین کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی تنخواہ ایک مزدور کے برابر رکھی. معیشت سب سے زیادہ معیشت کے اصول میں کہتی ہوں حضرت ابوبکر صدیق کا دیکھے، اور ان سے کہا کہ بھائی تم کیسے؟ اس سے کہا کہ جب میرا گزارا نہیں ہوگا نا تو مزدور کی تنخواہ بھرے گی. یہ ہے وہ فلسفہ معاشی جو انہوں نے دیا تھا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ہاں جی اس کی ہمیں تربیت اسلامی خطوط پہ کرنی چاہیے. ان کو خلفائے راشدین کو دیکھیں، اور سب سے بڑی تو سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس میں ہمیں ہر چیز کا حل نظر آتا ہے. اور وہ دیکھیے نا کہ ان کی بود و باش، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کلام کرنا، گفتگو کرنا، ہر چیز میں ایک شائستگی، ادب، لحاظ، اخلاق. تو وہ انسانیت کا جتنا درس ہمارے مذہب میں ہے اگر وہ کیا جائے تو اس میں کیا اساتذہ کریں گے، والدین کون کرے گا، کہاں سے شروع ہوگا؟ یہ تو بہت ہم آگے نکل آئے کیونکہ آپ کے اور ہمارے دور میں تو یہ سب تھا نا. اس کا حل یہی ہے، سب سے پہلے اپنی زبان واپس لے کے آئے. ٹھیک ہے. اپنا ذریعہ تعلیم فوری طور پہ اردو کریں. ٹھیک ہو گیا. پھر اس میں اپنے ہی ان کے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ خلفائے راشدین اور تحریک پاکستان ان کی شخصیات کو ہیرو بنایا جائے. آپ ہوں گے کہ آپ کے دور میں بھی ہم بھی جب پڑھتے تھے تو ہمارے یہی ہیرو ہوا کرتے تھے، یہی رول ماڈل یہی تھے. کوئی کسی ایلس کی تصویر نہیں بنی ہوتی تھی، کسی ٹارزن کی نہیں ہوتی تھی، یہی ہمارے رول ماڈل ہوا کرتے تھے. انہی کی بنا کرتی تھی کہ بھئی یہ ہے. تو یہ جب ہی بنیں گے جب ابھی جو سپہ سالار ہوتے تھے، ہمیں میخا طارق بن زیاد کا بچوں کو پتا ہوتا تھا، موسیٰ بن نصیر کا سب کو پتا ہوتا تھا، محمد بن قاسم کا پتا تھا سب کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹوریز سب کو پتا ہوتی تھی کیونکہ وہ نصاب کا حصہ تھی. تو یہ اور علامہ اقبال نے ساری علامہ اقبال کی پوری شاعری وہ بچوں کو ازبر ہوتی تھی، اور وہ ساری کی ساری مسلمانوں کی تاریخ ہے، ان کے اوپر رونا ہے ان کا سارا وہ جتنی بھی کہتے ہیں فقر بگذر طارق بن زیاد جو کے اوپر پوری طارق کی دعا پوری نظم ہے ان کی اس کے اوپر. پھر وہ جو ہے تو علامہ اقبال کی تاریخ، کلام اقبال کو لے کے آیا جائے اور سیرت کے واقعات کو لے کے آیا جائے، اور سب سے زیادہ کہ اپنی زبان کو لے کے آیا جائے. اگر آپ نے اس قوم کو قوم بنانا ہے، پاکستان کے معاشرے سے
طبقاتی کشمکش ختم کرنی ہے، پاکستان سے اسٹیٹس کو ختم کرنا ہے، پاکستان کے اندر سادگی نمود و نمائش کو ختم کرنا ہے، تو آپ اپنی زبان کو جو ہے اس کو فروغ دیں۔ کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی۔ میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کے اینڈ پہ آپ ہمارے طلباء و طالبات کو کوئی پیغام دینا چاہیں۔ میں بس طلباء و طالبات سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے نفاذ اردو کا فیصلہ لے لیا ہے، سپریم کورٹ 8 دسمبر 2015 کو دے چکی ہے۔ اب اردو اس فیصلے کو عمل درآمد کروانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ مطالبہ کریں کہ ہم مقابلے کا امتحان اردو میں دیں گے، اور آپ اس کے لیے باقاعدہ عدالتی چارہ جوئی بھی کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے۔ آپ کہیں کہ جیسے فرانس، چین، جاپان، ترکی کے بچے کو ان کی زبان میں پڑھایا جا رہا ہے، تو مجھے بھی آئین کے مطابق میری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کا مجھے حق دیا جائے، اور سپریم کورٹ تو آپ کو دے چکی ہے، ابھی حق لینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنا مرضی انگلش سیکھ لیں، آپ طبقاتی آپ کس سے بڑا جس کسی نے زیادہ پیسے والے اداروں کو پیسے دیے ہوں گے تو وہ آپ کی سیٹ پہ آ کے بیٹھ جائے گا، لیکن اگر آپ انگریزی ذریعہ تعلیم، اردو ذریعہ تعلیم میں پڑھیں گے تو اگر آپ اپنے ٹیلنٹ کے مطابق آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کے جائز استحقاق ملے گا۔ جی بہت شکریہ خواتین و حضرات، آپ محترمہ فاطمہ قمر صاحبہ کی گفتگو سن رہے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ان کی گفتگو بہت پسند آئی ہوگی۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔